السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو براس ٹیکس. میں ہوں آپ کی ہوسٹ ہنا معراج اور میرے ساتھ ایک دفعہ پھر اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے ڈیفنس ایکسپرٹ جناب زید حامد صاحب. السلام علیکم زید. پچھلے پروگرام میں ہم نے بات کی تھی پاکستان افغان پالیسی پہ. آج اسی پروگرام کا سیکنڈ ایڈیشن ہم آپ کو پیش کرنے جا رہے ہیں. وداؤٹ فردر ڈو آئی ووڈ جسٹ وانٹ ٹو اسٹارٹ آف ود دا پروگرام وے وی لیفٹ لاسٹ ٹائم. زید پلیز کنٹینیو. جی پچھلی دفعہ ہم نے ختم اس بات پہ کیا تھا کہ افغانستان کے جہاد کے دوران کیا ڈائنامکس تھے، کیا وجوہات تھی، کیا ریزنز تھیں، پاکستان کا رول اس میں کیا تھا اور امریکنز انوالومنٹ اس میں کتنی تھی. کیا یہ امریکہ کی جنگ تھی یا یہ پاکستان کی جنگ تھی، مسلم ورلڈ کا یا یہ مسلم ورلڈ کا اس میں کیا رول تھا. مسلم ورلڈ کے رول میں ہم ایک بات جو ڈیفائن کرنا چاہیں گے کہ دیکھیے پوری دنیا کی تمام اسلامی تحریکوں نے افغان جہاد کے جائز ہونے کا فتویٰ دیا تھا اور اس میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے پہنچے تھے. یعنی پشاور کے جو اسلامک سینٹر ایک پشاور میں ایک مرکز بنایا گیا تھا فورن مجاہدین کا، یعنی غیر ملکی مجاہدین کا، جس میں زیادہ تر عربز تھے. اس کا نام مرکز الخدمات تھا. اس کے سربراہ ڈاکٹر عبداللہ عزام ایک فلسطینی تھے اور ان کے ساتھ ایک شیخ تمیم عدنانی ایک اور فلسطینین، جارڈینین فلسطینین کے، جو اس تمام جہادی تحریک کو ہیڈ کر رہے تھے. فلپینز سے لے کر نارتھ افریقہ تک کم از کم 40,000 سے زائد عرب مجاہدین افغانستان میں شامل ہوئے. اربوں ڈالرز مسلم سورسز سے افغان جہاد میں ڈالے گئے اور پوری دنیا کی اسلامی تحریکوں نے اپنے آدمی بھیجے. یعنی ہم ذاتی طور پر ان تمام لوگوں کو جانتے ہیں کہ جنہوں نے اس میں کنٹریبیوٹ اور پارٹیسپیٹ کیا. اسامہ بن لادن اس وقت ایک بچہ تھا. He was just an engineer, just like any other ordinary foot soldier. He had come to participate in whatever capacity. He was just a rich kid. امیر تھا اس کا خاندان. اور اس وقت پوری دنیا نہیں، حتیٰ کہ پوری دنیا کے کنورٹ مسلمان جو کنورٹس ہوتے تھے وہ آتے تھے، اپنا حصہ کنٹریبیوٹ کرتے تھے اور واپس چلے جاتے تھے. بیکاز اٹ واز اے مین اسٹریم ایونٹ. کوئی دہشت گردی نہیں تھی افغان جہاد اس وقت. افغان مجاہدین کو امریکہ لے جایا گیا تو رونلڈ ریگن نے ان کو امریکہ کے فاؤنڈنگ فادرز سے کمپیئر کیا. یعنی اتنا ان کو افغان مجاہدین کی 6 تنظیمیں جن کا ہم نے ذکر کیا تھا پچھلے پروگرام میں، ان کو فاؤنڈنگ فادرز کا. پوری اسلامی دنیا میں ان کی عزت کی جاتی تھی، حکومتیں شامل تھیں، کوئی پرابلم نہیں تھی. ایک بات جو سمجھنے کی ہے کہ جو کئی ممالک، خاص طور پہ جو سوویت بلاک کے مسلمان ممالک تھے، یعنی عراق تھا، لیبیا تھا، سیریا تھا، اس طرح کے بہت سے ممالک ہیں جو سوشلسٹ تھے اور عرب حکومتیں خاصی، وہ اپنے لوگوں کا افغان جہاد میں پارٹیسپیشن پسند نہیں کرتی تھی. تو نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ ہزاروں کی تعداد میں لڑکے آیا تو کرتے تھے لیکن چھپ چھپا کے آتے تھے. اپنی کھلم کھلا وہ افغانستان میں نہیں آ سکتے تھے. پہلے پاکستان آتے تھے، پاکستان سے افغانستان جاتے تھے اور وہ سب اپنے نام تبدیل کر لیا کرتے تھے. اپنے اصل نام کے ساتھ جہاد میں شامل نہیں ہوتے تھے بلکہ اپنے نام تبدیل کر کے اپنی کنیت رکھتے تھے. کنیت کا مطلب ابو فلانا، یعنی ابو خالد، ابو طارق، ابو حافظ، ابو حمزہ، یعنی ان کے مختلف قسم کی کنیتیں رکھی جاتی تھیں. اس کی وجہ یہ تھی کہ مختلف ممالک نے اپنے ان لڑکوں کو دیکھنے کے لیے کہ ہمارے کون کون سے لوگ جہاد پر جا رہے ہیں، جو جہاد کے خلاف تھے، انہوں نے اپنے سیکرٹ سروسز کے ایسٹس بھی بھیجنا شروع کر دیے تھے. یعنی ہوا یہ کہ کئی دفعہ یہ لڑکے جب واپس اپنے ملکوں میں پہنچے، مثلا عراق میں، سیریا میں، لیبیا وغیرہ میں، تو ان کو وہاں پھانسیاں دے دی گئیں. تو ان ممالک نے سختی کی کہ ان کے لڑکے یا تو جہاد پہ نہ جائیں، یا جو جہاد سے واپس آتے تھے، جو سوویت بلاک ممالک تھے، ان کو وہاں سزائیں ملتی تھی، پھانسیاں دی جاتی. واپسی پر انہیں کیا ٹریٹرز کہا جاتا تھا؟ جی، ان کو اسلامسٹ فنڈامنٹلسٹ کوئی بھی نام دے کے ان کو سزائیں دی جاتی تھی. اور تب بہت بڑی تعداد میں ان بچوں کی جو جہاد پر آئے، ان کی اوریجنل پیرنٹ کنٹری نے ان کی سٹیزنشپ کینسل کر دی. یعنی آج کے دور میں اگر کسی کا پاسپورٹ کینسل کر دیا جائے، سٹیزنشپ کینسل کر دی جائے، تو بچہ کدھر جائے گا؟ اس وقت افغانستان میں ان کا ایک رومانٹک ڈریم تھا. یہ کوئی ان میں سے دہشت گرد نہیں تھا، یہ جینوئن جہادی تھے. یہ افغانستان کو آزاد کرانے کے لیے آئے تھے اور پاکستان سے بھی ہزاروں لوگ گئے. حتیٰ کہ کیٹ سٹیونز، یوسف اسلام کے نام سے جو کنورٹ مسلمان ہیں، انہوں نے، ایوری ان ورلڈ نوز ہم، انہوں نے مسلم ایڈ کے نام سے ایک ریلیف ایجنسی بنائی تھی. یہاں مسلم ایڈ ابھی بھی چلتی ہے، ان کی بہت فیمس ہے، بڑی فیمس ہے. اور انہوں نے افغان ریفیوجیز میں اور افغان بچوں میں تعلیم کا سلسلہ شروع کیا تھا. تو اس طرح پوری میں نے کہا نا، مین اسٹریم کانسیپٹ تھا یہ. افغان جہاد میں شرکت کرنا کوئی ٹیررسٹ یا کوئی چھپ چھپا کے والا معاملہ نہیں تھا. پوری دنیا سے لوگ آیا کرتے تھے اور پارٹیسپیٹ کرتے تھے اور یہ مسلم ایشو تھا. اٹ واز ناٹ این امریکن وار. امریکن انٹرسٹ کنورج کر رہے تھے لیکن مسلم دنیا بھی یہ سوچتی تھی کہ ہم یہاں پر ایک مسلمان ملک کو آزاد کرانے کے لیے آئے. ایک بات یہاں پہ اور تھوڑا سا یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ دیکھیے پچھلے کئی سو سال سے جس مسلمان ممالک پر غیر ملکی قوتوں نے قبضہ کیا ہے، جو مسلمانوں نے وار آف ریزسٹنس لڑی ہے، وہاں مسلمانوں کو شکست ہوئی ہے. یعنی ایک عجیب سا کانسیپٹ. 1857 میں ہمیں شکست ہوئی، بیٹل آف پلاسی میں ہمیں شکست ہوئی، ٹیپو سلطان کو شکست ہوئی. یعنی امام شامل کی جو سینٹرل ایشیا میں، چیچنیا میں روسیوں کے خلاف تحریک تھی، اس کو شکست ہوئی. تمام سمرقند، بخارا، تاشقند کی مسلمان مزاحمتیں ایک ایک کر کے دم توڑتی چلی گئی. تمام جگہ جہاں جہاں مسلمانوں نے، عمر مختار کی تحریک مزاحمت جو لیبیا میں تھی، اس کو شکست ہوئی. مسلمانوں کا ایک زوال کا ایک ایسا دور تھا کہ جب
ان پر آبادیاتی نظام قائم کیا جا رہا تھا، تو جہاں جہاں مسلمان ایک بغاوت برپا کرتے تھے، ریزسٹنس دیتے تھے، ان کو شکست ہوتی تھی، بیکاز وہ کوئی کمپیریزن نہیں تھا مسلمانوں کا اور مغرب کی فوجی طاقت کا۔ مگر افغانستان واز ون مومنٹ جہاں مسلمانوں نے یہ محسوس کیا کہ ہم پہلی دفعہ ایک سپر پاور کو شکست دے سکتے ہیں۔ اٹ واز اے ویری رومانٹک کانسیپٹ، آئی مسٹ ٹیل یو دس۔ یعنی پوری اور جہادی ترانے اور نغمے اور اس کے اوپر سانگز اینڈ فلمیں، حتیٰ کہ پی ٹی وی نے بھی اس زمانے میں ایک فلم بنائی تھی، یہ وقت ہے وفاقہ کے نام سے، اور جو پوری پاکستانی قوم کو اس نے انفلوئنس کیا تھا۔ اور اس وقت اگر آپ یہ جو عرب کنیکشن ہے، جس کو ہم اس وقت آج جن کی باقیات کو القاعدہ کا نام دیا گیا ہے، وہ القاعدہ جو آج ہے اور وہ مجاہدین جو آج ہیں، ان میں بھی زمین آسمان کا فرق ہے، اس کو ہم آگے ڈسکس کریں گے۔ لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ عرب کنیکشن جو اس وقت پشاور میں موجود تھا، وہ جینوئن جہادی لوگ تھے، مگر ان کو بری طرح اس وقت بھی وہ پینیٹریٹ ہو چکے تھے بائی فارن سیکرٹ سروسز۔ تو 1989 میں جب سوویٹ وڈرال ہوتا ہے افغانستان سے، اس وقت ان عربوں میں بھی شدید اختلاف پیدا ہوا۔ نجیب اللہ مجاہدین نہیں، دیٹ از دی افغان کنیکشن، ناٹ دی عرب کنیکشن۔ عربوں میں اختلاف یہ ہوا کہ ڈاکٹر عبداللہ اعظام پشاور میں قتل کر دیا گیا ان اے کار بام، جو کہ عرب لیڈر تھے ان سارے اس گروپ کو جنہوں نے سنبھال کے رکھا ہوا تھا۔ تمیم عدنانی ویسے انتقال کر گئے، اور اس کے بعد اب ان کے اوپر کوئی لیڈر نہیں تھا، ان میں آپس میں شدید اختلاف کوئی یکجا کرنے والا نہیں تھا۔ اب یہ عرب لڑکے جو افغان جہاد میں شامل ہونے کے لیے آئے تھے، ان کا ایک رومانٹک ڈریم یہ تھا کہ افغانستان میں ایک اسلامک ریاست ہم بنا سکیں گے، اب یہ بری طرح ڈس اپوائنٹ ہوئے۔ 1989 تک جب سوویٹ وڈرال ہو گیا تو اس وقت حالت یہ تھی کہ نجیب اللہ کی حکومت افغانستان میں کابل میں قائم تھی، سوویٹ وڈرا کر چکے تھے۔ افغان مجاہدین کا خیال یہ تھا کہ اب ہم تھوڑے عرصے میں نجیب گورنمنٹ کو کولیپس کر لیں گے اور افغانستان پر قبضہ کر لیں گے۔ اور سوویٹ یونین جو کہ کامن فیکٹر تھا جس کی وجہ سے سارے مجاہدین کسی حد تک اکٹھے تھے، سوویٹ یونین کے نکلنے کے بعد ان 6 تنظیموں کے آپس کے اختلافات بڑے واضح ہونا شروع بڑھتے چلے گئے، اور خاص طور پہ وہ پرانے اختلافات، یعنی بٹوین 2 پرومیننٹ فائٹرز، احمد شاہ مسعود اور حکمت یار، ان کے درمیان ایک ٹسل شروع ہو گئی کہ کابل پہلے کون پہنچتا ہے۔ مسعود نارتھ سے پنشیر ویلی کی طرف سے آ رہا تھا اور حکمت یار ساؤتھ سے کیپچر کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اور مگر نجیب گورنمنٹ بھی 3 سال تک ٹکی رہی سوویٹس کے نکلنے کے باوجود۔ کابل گورنمنٹ کے ساتھ مسعود نارتھ سے آپس میں کوآرڈینیٹ نہیں کر رہے تھے، کوآپریٹ نہیں کر رہے تھے، پرابلمز سیریس۔ ہم ایک فیکٹر کی طرف آئیں گے، پاکستان نے یہاں پر کیا غلطی کی، یہ بڑا سمجھنا اس لیے ضروری ہے۔ میں آپ کی قطع کلامی کروں گی، یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، ملتے ہیں بریک کے بعد۔